غلط سنا ہے آپ نے کہ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا بھائی، اللہ دینے والوں میں سے ہے، لینے والوں میں سے نہیں ہے۔ اگر اللہ صرف کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ خطاؤں کی وجہ سے انسان سے سجدے کی توفیق چھیننے لگ جائے تو فرشتے ہی رہ جائیں گے پھر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، کیونکہ عام انسانوں کے لیے تو یہ چیز پاسبل نہیں ہے کہ وہ ویسی اللہ کی عبادت کرے جیسے کہ اللہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسانوں سے سجدوں کی توفیق ہی چھیننے لگ گیا تو انسانیت تو بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گی۔ تم گناہگار ہو، تم نے نہ چاہتے ہوئے اس کی کوئی نافرمانی کر لی، بھٹک گئے، بہک گئے، حالانکہ تم بھٹکنا نہیں چاہتے تھے، اور اللہ تم سے سجدے کی توفیق ہی چھین لے۔ یہ والا سسٹم تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارے رب کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا؟ آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے، شوق سے کرے، لیکن اپنے چھوٹے سے دماغ سے، جس کو یہ دنیا ہی نہیں سمجھ آ رہی، اس دماغ سے اپنے رب کو مت جج کیا کرے۔ وہ رب جس کی رحمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سمجھائی، جس کے محبت کے جذبے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں ڈالے، اس رب کو اتنے تنگ زاویے سے نہ جج کیا کریں۔ جس دن تمہیں یہ یقین آ گیا نا کہ تمہارا رب باوجود اس کے کہ تم گناہگار ہو، بدکار ہو، تم اس سے دور جا رہے ہو، لیکن وہ رب تم سے اس کنڈیشن میں بھی راضی ہے، سٹل تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اللہ کی محبت میں تم سب کچھ چھوڑ دو گے۔ آپ گناہگار ہو، بدکار ہو، بے حیا ہو، جو بھی ہو، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ آپ اللہ کی مانتے ہو نہیں مانتے، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جب تم ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ گے نا ان ساری چیزوں کو، تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن دعا یعنی اللہ سے کنیکشن، اٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ مین۔ دعا کے معاملے میں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ مانگنے والا اچھا ہے یا برا ہے، مانگنے والا نافرمان ہے یا فرما بردار ہے۔ دعا ہر بندے کی سنی جاتی ہے اور اس دعا پر فیصلے ہوتے ہیں۔ مشرک تو اللہ رب العزت سے شرک کر رہا ہے نا، جس پر اللہ کو غصہ آ رہا ہے، وہ تو پتھروں سے مانگ رہا ہے، لیکن ایکچولی میں اس کی جو دعا ہے وہ کون سن رہا ہے؟ اللہ سن رہا ہے۔ اسے یہ لگ رہا ہے نا کہ پتھر سن رہے ہیں، لیکن جا تو اللہ کے پاس رہی ہے، فیصلے تو سارے اللہ کر رہے ہیں۔ تو دعائیں بھی چھوڑ دیا آپ نے۔ لوگوں کو کھویا ہوا خدا ملا ہے، لوگوں کو بھولا ہوا خدا یاد آیا دعاؤں کے ذریعے سے۔ نہیں مانگتے تھے، دل نہیں لگتا تھا اللہ سے، نہیں کرتے تھے اللہ کی عبادت، لیکن تنہائیوں میں چھپ چھپ کر دل ہی دل میں اللہ سے کنیکٹ ہو جاتے تھے۔ دعاؤں کا استعمال کر کے انہوں نے اللہ سے اچھے فیصلے کروا لیے، اپنی زندگی بدلوا دی۔ اگر آپ برے ہیں، اگر آپ عبادت نہیں کر رہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ سے دور ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اپنی کمزوری تسلیم کریں، اور کمزور بندہ اللہ کو پکارتا ہے۔ ہم سب کمزور ہیں، تو اللہ کو محبت سے، پیار سے، دل سے پکارے اور اپنی تمام کمزوریاں اپنے رب کے سامنے رکھے۔ اے اللہ عبادت نہیں کر پا رہا، اے اللہ نفس قابو میں نہیں آ رہا، اے اللہ اعمال بگڑ چکے ہیں۔ ڈراموں والے تم لوگوں کے سیلیبریٹی ہیں، جب آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کے فیشنز کو، انہی کے طور طریقوں پر چلنا ہے، تو پھر حضرت عمر کیا ہے، حضرت علی کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار ہے آپ کی زندگیوں میں؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ سکو گے کہ میں آپ کا فالوور ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، میں نے آپ کی بات مانی تھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس کے طور طریقوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا، آخرت میں وہ لوگ انہی لوگوں میں کھڑے ہوں گے۔ کھڑا ہونا ہے ننگے جسموں والوں کے ساتھ، ناچنے گانے والوں کے ساتھ، اگر ہونا ہے تو آگے کی ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہو ان کو، بنے رہو غلام ان کے۔ اور اگر نہیں ہونا تو آج کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے صحیح کرنا ہے۔ ہر اس بندے کو ابھی انفالو کرے جا کر جس نے معاشرے میں بدامنی، بے حیائی، گناہ پروموٹ کیے، لوگوں کو اپنے جسموں کے نشے کروائے، جسم بیچ بیچ کر، دکھا دکھا کر، گاڑیاں لی، بنگلے لیے، پسند کی شادیاں کی اور ملکوں میں گھوم رہے۔ لفٹ ہی نہ دے ایسے لوگوں کو، ان کو کرنے دے جو کر رہے ہیں۔ آپ نے آئندہ کے بعد ان کو نہیں دیکھنا، اسلامک کنٹینٹ دیکھنا سٹارٹ کریں، بکس پڑھنا سٹارٹ کریں، اپنا نالج گین کریں۔ آپ سے آپ کی زندگیوں کا پوچھا جائے گا، جوانیوں کا پوچھا جائے گا، دولتوں، شہرتوں، لوگوں کے حقوق، ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں، کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں، کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اور شیطان نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ جسموں سے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا اپنا ٹیلنٹ سمجھ رہے ہیں، اپنا ہنر سمجھ رہے ہیں، اپنی عزت سمجھ رہے ہیں۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کی ڈیزائرز ہٹ ہوں اور ہمیں اپریشیٹ کیا جائے۔ تھوڑا سا گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم ہمارے ارد گرد اکٹھا ہو جائے۔
اور پاگلوں کی طرح ہم سے کہا جائے سر جی آٹوگراف، سر جی سیلفی، سر جی یہ، سر جی وہ۔ انہوں نے اپنا سٹیٹس، اپنی زندگیاں بنانے کی خاطر ہزاروں نوجوان، ہزاروں لڑکیوں کے دلوں میں بے حیائی کے بیج بوئے۔ جو لوگ بھی آپ کو آپ کی آخرت کی طرف آواز دے رہے ہیں ان کی آواز پہ لبیک کہیں۔ شیطانی لشکر کا حصہ بننے کے بجائے آپ خود ایک گروپ بنائیں جس میں قرآن کی ڈسکشنز ہوں، آخرت کی ڈسکشنز ہوں، ایجوکیٹ کریں کچھ لوگوں کو آخرت کی تیاری کرو۔